ہے۔ آج کا ہمارا جو سب سے اہم ٹاپک ہے جس پر بات کرنی ہے وہ شہید صحافت ارشد شریف صاحب ہے۔ 4 سے 5 دن گزر گئے، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا اور اتنی ہمت ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس عظیم انسان پر بات کی جاتی تھا۔ جب بات کرتے تھے وہ خیالات، اس ماں کا تصور ذہن میں آتا تھا جس ماں کو آج وہ چھوڑ گیا ہے، اس بیوی کا تصور آتا تھا جس کو آج وہ بیوہ چھوڑ گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا منظر، ان کی روتی ہوئی شکلیں، اس کی بیٹی کی آہیں سامنے آتی ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آن کیمرہ کیا بولا جائے، کون سے الفاظ تھے جو اس عظیم شخص کے لیے بولے جائیں۔ اور جب جنازہ دیکھا میں نے، ایک چیز جو میرے دل میں نکلی ہے، میرے دل کی آواز بن کے سامنے آئی کہ مر سب نے جانا ہے، آج ہم ہیں کل ہم بھی نہیں ہوں گے، آج ارشد شریف چلا گیا ہے، کوئی باقی یہاں رہے گا نہیں، سب کی فنا ہے، لیکن جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ارشد شریف صاحب پر بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب محترم میر عبدالرحمن صاحب، اور ان کے ساتھ معروف قانونی ماہر جناب چودھری شبیر صاحب نے۔ جی آپ دونوں کو ویلکم۔ بابا جی، ارشد شریف صاحب پر جب ان کی شہادت کی خبر ملی کیا تاثرات تھے؟ جب صبح ارلی مارننگ جب اٹھا ہوں نماز کے لیے تو مجھے خبر ملی کہ ارشد شریف جو ہے وہ کینیا میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت تو جو شوق لگا وہ لگا ہی لگا، کیونکہ میں پاکستان کے وہ چند صحافی تھے جن میں سے میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس مقام پر پہنچے کیونکہ انہوں نے کام کرنے کی بہت بڑی خداداد صلاحیت تھی اور وہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ تو جب وہ خبر ملی پھر اس کے تھوڑی دیر بعد پتہ چلا جی کہ یہ تو ان کو ایک ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے۔ پھر جیسے جیسے خبریں آتی گئیں دل خون کے آنسو ہوتا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ قصور میں بیٹھ کے ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتے سوائے یہ کہ ان سے ہمدردی کر سکتے ہیں، اپنے دل میں گرہ آزاری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافت، ہر صحافی کی جو پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سچ کی آواز کو باہر نکالنا، لوگوں کو ان کی جو خامی ہیں وہ دکھانا۔ یہی جرم بن گیا میرے اس لیڈر کا، میرے اس صحافی ساتھی کا، میرے اس آئیڈیل کا، کہ اس نے آئینہ دکھایا، اس نے سچ باتیں کہیں، جو اس کے لیے شہادت کا رتبہ تو اس کو مل گیا، مگر جس طرح سے ملا کیا وہ طریقہ درست ہے؟ کیا صحافیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ یہ پاکستان کیا بننے جا رہا ہے؟ غیر ممالک میں دیکھا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے، افغانستان میں دیکھا ہے صحافیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ افغانستان بننے جا رہا ہے؟ خدا کے لیے حکمران ذرا یہ بات سوچ لیں کہ کل کو اگر ہم کسی اور جماعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ ارشد شریف نے جہاں پر نون لیگ کو آئینہ دکھایا تو پی ٹی آئی کو بھی بڑی دفعہ آئینہ دکھایا ہے، بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جب آئی ارشد شریف صاحب کی آواز بلند آئی اور انہوں نے نہیں ہوا کہ انہوں نے ان کی برائی کو چھوڑ دیا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری ہمدردیاں اس جماعت سے ہو گئی ہیں۔ ہم تو آئینہ دکھانے والوں میں سے ہیں، ہم آئینہ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوکل سطح پہ اگر بات کریں قصور کی، کل کو ہمارے دماغ میں یہ خوف ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اگر کسی انتظامیہ کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے خلاف مقدمے درج پہلے بھی ہوتے ہیں، اب بھی ہوں گے، مگر یہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس میں مذمت کر سکوں، اور نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ جس سے میں ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، جس بہادری اور دلیری کے ساتھ انہوں نے صحافت کی اور اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جنازے نے، جہاں پہ آپ نے بات کی، ان کے جنازے نے یہ بات بھی ثابت کر دی
کہ عوام حق اور سچ سننا چاہتی ہے، عوام حق اور سچ کے ساتھ ہے اور حق اور سچ کہنے والے کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں ارشد شریف صاحب کے متعلق کہوں۔ تو صاحب آپ نے بھی خبر سنی، ظاہر ہے شاکنگ خبر تھی پاکستان کے لیے بھی، عالمی میڈیا کے لیے بھی، اور صحافی کے لیے بھی، اور صحافی ادارے اور وکلاء ایک دوسرے کے ساتھ سارے ایک چین کی صورت میں جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو بھی جب یہ خبر ملی تو کیا ریئیکشن تھا، کیا آپ کے خیال آیا کہ یہ بنا کیا ہے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو صرف ارشد شریف کا ایشو نہیں ہے۔ ارشد شریف کو تو چلو مطلب ان کا قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا وہ۔ اس سے پہلے بھی جو ہے نا کافی زیادہ صحافیوں کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 4 سے 5 سال کا 5 سال میں اگر ہم دیکھیں تو سخت آ جاتے ہیں، کڈنیپ بھی ہوئے ہیں صحافی، پھر صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، سارے معاملات چلتے رہے ہیں اور ریئیکشن بھی آتا ہے صحافی تنظیموں کی طرف سے، اور پاکستان کے صحافی بات بھی کرتے ہیں۔ میرا جو ذاتی ویو یہ ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن زیادتی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد سارا سوشل میڈیا یا کچھ لوگ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کے اگر بلا جواز اور بغیر کسی ثبوت کے کسی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اس کی آڑ میں، تو وہ بھی بہت بری بات ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ وہ آپ ملک کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ارشد شریف کی ایک ذات تھی، لیکن اسٹیٹ 22 کروڑ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، 22 کروڑ لوگ کی آبادی ہے یہ ملک جو ہے۔ اگر آپ بغیر ثبوت کے کسی ایک فرد کو، کسی سیاسی بندے کو، کسی ادارے کو، کسی کو بھی اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کی آڑ میں، تو یہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی بات ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے ہم ساری پوری قوم کا جو ہمدردی ارشد شریف کے ساتھ، اس کے فیملی کے ساتھ ہے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ارشد شریف کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ لیکن جو ہم نے ریئیکشن اس کے اوپر کیا ہے، نیگیٹو جو کیا ہے ہم نے، وہ بہت غلط کیا ہے، بہت غلط کیا ہے۔ اچھا صاحب، اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، آپ پچھلے تاریخ کے اندر چلے جائیں، پچھلے 70-75 سالہ پاکستانی دور کے اندر کوئی بھی نامور بندہ پاکستان کے اندر جس کا بھی نام، چاہے وہ سیاست میں تھا، مذہب میں تھا یا صحافت میں تھا، اس کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ آج تک کوئی ایک کا بھی قاتل پکڑا نہیں گیا، کسی ایک کی بھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی، کسی ایک کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ تو یہ فرسٹریشن بھی تو ہو سکتی ہے نا، جس کی وجہ سے عوام اس طرح کا ریئیکشن دے رہی ہے۔ اس کا ایکچولی یہ ہے کہ ادارے ہمارے جوڈیشری کام کر رہی ہے پراپر، اور جو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، باقی ڈپارٹمنٹ ہے، ایف آئی ہے، تو وہ ان کی جو انویسٹیگیشن اگر وہ ڈیفیکٹو ہے تو یا وہ کنکلوڈ نہیں کرتے پراپر، یا ان کو کلو نہیں مل رہا، یا وہ جو جدید دور کے تقاضے ان کے مطابق انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے چیزوں کو، تو اس میں سسٹم کا تو قصور نہیں، وہ اس ادارے کا، یا جو آئی او ہوگا، جو لوگ ٹیم ہوتی ہے، انکوائری ٹیم ہوتی ہے، جیسے اب گئی ہے ارشد شریف کے لیے کینیا گئی ہے ٹیم، انکوائری ٹیم، یا جو کمیشن بنتے ہیں وہ نہیں، ایک منٹ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ٹیم گئی ہے، تو ٹیم کی آپ سنجیدگی کا اندازہ تو وہ جو صاحب گئے تھے ان کے موبائل پر گیم کھیلنے سے نہیں لگایا؟ وہ دیکھیں، وہ اب اس وقت واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ موبائل ظاہر ہے ہو سکتا ہے یا ہم اس کو نیگیٹو چیزوں کو، جب تک ہم نیگیٹو چیزوں کو چلائیں گے اس وقت تک کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ چیزوں کو تھوڑا پازیٹیو سمجھ میں بھی لے کے جائیں۔ تو اگر وہ موبائل یوز کر رہا ہے، مے بی وہ واٹس ایپ پہ کوئی میسیجنگ کر رہا ہے، کسی کو انفارم کر رہا ہے، یا کمیٹی بنی ہے گیا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب جہاں وہ گیا ہے کینیا، وہاں جا کے اس نے پراپر ساری جو بھی ٹیم ہے 2-3 لوگوں کی مشمل گئی ہے، انہوں نے جا کے پراپر وہاں پہ جا کے ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، انکوائری کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اے آر وائی کے مالک کو، سلیمان اقبال کو، مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو فارم ہاؤس ان کا ہے، یا جو 2 بندے ہیں سگریٹ کرنے والے وہ ان کے ہیں،
کچھ لوگ جو مختلف اداروں پہ، کچھ نون لیگ پہ، کچھ پیپل پارٹی پہ، مطلب یہ ہے کہ الزامات کی ایک ہم مفروضات پہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو مفروضات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی سب سے پہلے تصدیق کر لیا کرو، اس کو پراپر ناپ توڑ لیا کرو کہ جو خبر آئی ہے کیا وہ حقیقت ہے، سچ ہے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. تو ایسے ہی ہم خبر ملتے ہی اس کو یعنی کہ نیگیٹو یا اس کو نہیں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کا ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، اس کا وہ تو فرض سمجھتا ہے نا کہ ہر بات پر اس نے اپنی رائے دینی ہے، چاہے اس کی گھر کے اندر کوئی رائے لے رہا ہو، لیکن وہ ملکی حالات کے اندر رائے ضرور دے گا. اسی کے ساتھ ذرا بابا جی ریلیٹیو سوال آ گیا کہ آپ نے کہا کہ خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے، تو یہاں آپ ایک ڈیفینیشن بھی کیجئے کہ صحافی جو صحافی ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کون سی خصوصیت؟ شریف جیسا ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ نے پہلے کہا چوری صاحب سے کہ ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے. میں کہتا ہوں جو ان کا قاتل خود بولتا ہے، صحافی کا قاتل خود بولتا ہے. ابھی مریم نواز کیا کہہ رہی ہے؟ بینیفیشری کون ان کو مارنے والا؟ جو بینیفیشری ہے وہ قاتل ہے. مگر آپ یہ کہیں کہ قاتل تلاش ہو جاتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، مگر وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ قانون دو ہے، یہاں پہ امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. اسی بات کا تو جھگڑا چل رہا ہے. کیا عمران خان بھی ٹھیک رہے ہیں؟ ابھی اور کئی بندے پڑے نہیں ہیں جیلوں میں ڈاکو، وہ کیوں پڑے ہیں؟ وہ چھوٹے چور ہیں، جو کہ بڑا چور ہے وہ بڑا بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے. باہر سے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملک سے باہر بیٹھا، کہ جیل سے بھی باہر بیٹھے. ابھی چور غلام حسین کو انہوں نے کل کا حراست میں لے لیا ہے، ایک پرانے مقدمے میں، پتہ نہیں کتنے سال کا پرانا مقدمہ ہے. اب دیکھیں یہ بات کس طرح جا رہی ہے. گورنمنٹ اپنی ہر دھرمی سے ہٹ ہی نہیں رہی، اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں صحافیوں کو. اور یہ صحافیوں کو جیسے جیسے دبائیں گے، صحافی انشاءاللہ اسی طرح سے باہر آئے گا. ایک ارشد شریف نہیں، اب کئی ارشد شریف پیدا ہوں گے. اور ارشد شریف وہ بات چھوڑ گیا اب اپنے صحافیوں کے لیے کہ عزت اسی میں ہے کہ لفافہ نہ لیا جائے، مقام اسی میں ہے. جو آپ نے کہا کہ صحافی کیسا ہونا چاہیے، میں نے آپ کو دو لفظوں میں کہا کہ ارشد شریف جیسا ہونا چاہیے. ارشد شریف نہ جھکا ہے نہ بھکا ہے، ایمانداری کے ساتھ لیکن کمپرومائز نہیں کیا. ایک سمبل آف جرنلزم پاکستان کے اندر نئی چھوڑ کے چلے گئے. وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی، اس نے ملک کی محبت میں کی ہے. محب وطن اس کے خاندان کو تو سند ہے اس کے پاس. پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہے. دیکھیں، ایک باپ شہید ہوا، ایک بھائی شہید ہوا، اب یہ بھی شہادت انہوں نے وہ سلسلہ تو نہیں ٹوٹنے دیا، مگر انہوں نے جو راز، جو باتیں اس کے دل میں تھیں، کیا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی تھی یا پاکستان کو فائدہ دینے والی تھی؟ اگر تو پاکستان کو ان باتوں سے نقصان ہو رہا تھا جس کا انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا، تو پھر محب وطن تو وہ ہوا، محب وطن تو صحافی ہوا. یہ لوگ تو نہیں محب وطن ہو سکتے جو اس کو مار رہے ہیں. ظالم کے بچوں، اگر وہ آپ کے ڈر سے بھاگ ہی گیا ادھر سے، اپنے بلکہ بھاگا نہیں، اس کو بھگایا گیا ہے، اس کو یہاں سے جان بچانے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ملک سے نکل جاؤ، مگر ان ظالموں نے اس کا پھر پیچھا نہیں چھوڑا. یہ اتنی سوچ لیتے کہ چلیں یہ میدان خالی کر کے چلا گیا ہے، اس کو اب عمران ریاض صاحب واقع دوہر نہیں کہہ رہے، ہر باتیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس کی میت پاکستان پہنچنے سے پہلے بھی یہی باتیں کہی ہیں کہ عمران ارشد شریف کو مارنے والا جو ہے وہ کون ہے. وہی لوگ ہیں جن کو فائدہ ہے، وہی لوگ ہیں جن کے راز افشا ہونے والے تھے، وہی لوگ ہیں جو اس ملک سے محبت نہیں کرتے. تو صحافی ارشد شریف جیسا ہونا چاہیے. اچھا، ایک بڑا مشہور زمانہ ہے، اب اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کے لیے بڑے پرابلمز کھڑے ہو رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کرنی پڑ رہی ہے. یہاں دو چیزیں بھی آتی ہیں. چوہے صاحب، کیا یہ آپ کی نظر میں ساری مشکلات کا باعث صرف صحافیوں کا سچ بولنا؟ میں آپ سب اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں جب یہ سارے سچویشن دیکھتے ہیں نا پاکستان کے صحافیوں کے حوالے سے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کیونکہ اپنی اپنی اوپینین ہے، رائے ہے. میری جو رائے ہے ناقص وہ یہ ہے کہ
सहाफत का जो म्यार है ना वो हमने ख़त्म कर दिया। सहाफ़ी का काम ये था, जर्नलिस्ट का काम ये था कि वो सिर्फ रिपोर्ट करेगा सच को, और तहकीक के बाद, तस्दीक के बाद जो भी उसने रिपोर्ट करना है आगे ओपिनियन लोगों ने खुद बनानी है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो मैं खुद ही किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दूँ और खुद ही मैं तफ्तीश करूँ, खुद ही मैं उसको सजा दूँ, खुद ही मैं उसको तख्तादार पे लटका दूँ। मतलब मेरा ये काम नहीं है। अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरा काम यह है कि अगर किसी की कोई पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, दोनों को मैं बयान करूँगा, और ये म्यार है सहाफ़त का, होना चाहिए। लेकिन हमने अपना जो सहाफ़त का म्यार है वो ब्लैकमेलिंग के ऊपर, लोगों को हरासा करने के ऊपर, हमने अपनी बोली लगाने के लिए, हमने नेगेटिव चीज़ों को, हमने जो जिस पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी एफिलिएशन है, हमने उस पार्टी को प्रमोट करने के लिए और दूसरे सब लोगों को हमने क्रिटिसिज्म करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़नी। कोई आपने ट्वीट नहीं छोड़ना सहाफ़ी ने, और ना कोई वीलॉग छोड़ना है, ना आपने अपने चैनल पे, मतलब दिल ही नहीं भरता। अपने चैनल पे प्रोग्राम करके आते हैं, आगे ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आके वो वीलॉग कर देते हैं, वीलॉग फिर आधे घंटे पर वीलॉग कर देते हैं। इतना दिल के अंदर आप बायस हो गए, हम बतौर सहाफ़ी बायस हो गए कि हम पॉजिटिव चीज़ दिखाते ही नहीं है कि एक बंदे की ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। रिपोर्टिंग हमने करनी है, कर दें। तो जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे ना कि हम पॉजिटिव और स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे सहाफ़त का, और जो सहाफ़ी का असल जो काम है वो नहीं करेंगे जिस वक्त तक, उस वक्त तक सहाफ़ी अपना जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहेंगे, कामयाब नहीं होंगे। जो सर मैं आप थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ करूंगा। आप सभी सहाफ़ियों को ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, मोस्टली लोग, मैंने मोस्टली हाँ, उसमें देखें, मेरी बात सुने, वकाला में भी ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने अच्छे वकाला को भी बदनाम किया हुआ है। इसी तरह वो सहाफ़ी इधर भी हैं, और मेरे ख्याल में उन सहाफ़ियों का कसूर नहीं जितना इदारों का कसूर है, जो उनको कार्ड दे के मैदान अमल में छोड़ देते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं करते। हमें जब भी मैं 92 में मैंने काम किया, आज मैं बोल में कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि आपने जब भी खबर लेनी है वर्षन दोनों तरफ से लेना है। जब एक तरफ से एक आदमी अपनी बात बताने से इनकारी है तो उसको आपने कहना है कि वो बंदा फलां बंदा ABC वो अपना वर्षन देने से इनकारी है। तो सहाफ़त तो वाकई यही है। मगर अब जो आ गए हैं, वेब चैनल में आ गए हैं लोग, दूसरा आ गए हैं, छोटे छोटे अखबार लेके आ गए हैं। अभी देखे ना रिक्शे वाले जेब में सहाफ़त का कार्ड डाल के फिर रहे, इनका कला कमा करना चाहिए। हमने जिस तरह से हमारे पास एक स्टॉक है काली भेड़ों का, हमने इंतजामिया को बार बार कहा है कि जी आप हमसे लिस्टें लें प्रेस क्लब से, उनको अपने दफ्तरों में आवेज़ा करें। मगर वो जब वो गंदे छोटे मोटे सहाफ़ियों को मोबिलाइज करेंगे तो फिर मामला तो खुद बहुत ख़राब होगा। अच्छा साहब, आपने बात की थी कि ब्लैकमेलिंग, मैं इस पर आऊँगा ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरा ओपिनियन क्या है। ब्लैकमेल होता कौन है? जो ब्लैक होता है, जो ब्लैक काम करता है, जिसके काले करतूत होते हैं। कभी आप इमाम मस्जिद को ब्लैकमेल कर सकते हैं, कभी आप किसी नेक बंदे को कर सकते हैं, कभी सीधे रास्ते पर चलने वाले को कर सकते हैं। आपसे कभी भी वो ब्लैकमेल नहीं होगा। ब्लैकमेल हमेशा उसी ने होना जिसके ब्लैक करतूत होंगे, जिसकी ब्लैक हरकतें होंगी। इस पर बात करेंगे, ज़रा छोटा सा वक्फे बाद दोबारा हाजिर।